الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم نہایت ہی معزز مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور قابل سر تکریم سامعین و ناظرین کرام، آپ سب کو رمضان المبارک کا پہلا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ آپ احباب کو جمعہ المبارک رمضان المبارک کی آمد پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور جمعہ المبارک کی آمد پر بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین رمضان المبارک میں ہماری عبادتیں اور روزے اور سحر و افطار اور تمام تر عبادتیں اور تراویحیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس پر اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 129 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے امانت اور صداقت۔ اسلام میں امانت اور صداقت کی اہمیت۔ موضوع سخن کو شروع کرنے سے پہلے آؤ مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز مکرم محترم مسلمان بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ لگ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اتقوا فرمایا، تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کیا ہے؟ تقوی کے دو معنی ہیں تفصیلی لحاظ سے۔ پہلا تو یہ بچنا، دوسرا معنی ہے ڈرنا۔ بچنے سے مراد یہ ہے کہ گناہ سے بچتے رہنا، یہ تقوی ہے۔ اور ڈرنا تو گناہ سے بچتے رہیں، اگر آپ یا ہم یا مسلمان گناہ سے بچتا رہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نیکیاں کرتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے، وہ ثواب کماتا ہے۔ تو جب بہت زیادہ نیکیاں کرنے لگ جائے اور نیک پرہیزگار ہو جائے تو یہ ڈر ہے اس کے دل میں تکبر نہ آ جائے، یہ ڈر ہے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے نہ لگ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یعنی گناہوں سے بچتے رہو۔ پھر فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یعنی گناہوں سے تو بچتے ہی رہو مگر اللہ سے ڈرتے بھی رہو کہ کہیں میں متکبر نہ ہو جاؤں، اور توبہ کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافیاں مانگتے رہو اور تکبر سے ڈرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نافرمانی سے ڈرتے رہو، ظلم کرنے سے ڈرتے رہو، کسی کا حق مارنے سے ڈرتے رہو اور اس انداز سے ڈرتے رہو کہ تم اللہ تعالیٰ کو پسند نہ جاؤ۔ اس کا معنی ہے تقویٰ۔ اور آگے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اگر نیک ہو جاؤ گے، اگر اچھے ہو جاؤ گے، اگر نمازی ہو جاؤ گے اور اگر رزق حلال کمانے لگ جاؤ گے تو کیا یہ کافی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔
اگر نیک ہو جاؤ گے تو پھر کیا ضرورت ہے کسی اور کے پاس جانے کی؟ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے آپ کا اکیلے نیک ہونا کافی نہیں ہے، آپ کا اکیلے اچھا ہونا کافی نہیں ہے، آپ کا اکیلے تہجد گزار ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ دوسری ایک آیت میں فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر صاحب علم سے اوپر ایک علم والا ہے، ہر صاحب علم سے بلند درجے پر ایک اور بھی علم والا موجود ہے۔ اس بڑے علم والے سے اس چھوٹے علم والے کا استفادہ کرنا، اس سے فیض حاصل کرنا اور اس کی شاگردی میں آنا یا اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہنا یہ ضروری ہے۔ میرے سمیت ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی بڑے صاحب علم سے استفادہ کرتے رہنا چاہیے، اور جو کہے کہ میں کامل ہو گیا ہوں، کتابیں میرے پاس موجود ہیں، میں ان سے پڑھ لیتا ہوں، دیٹس انف، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں، تو وہ بیچارہ خطا ہو گیا، اس نے تقوی اختیار نہیں کیا، وہ تقوی سے ہٹ گیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے نیک ہو جانے اور برائیوں سے بچنے کا حکم دیا، ساتھ ساتھ یہ فرمایا کہ سچے لوگوں کے ساتھ لگ جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ، جو سچے میرے بندے ہیں ان میرے سچے بندوں کے ساتھ تمہاری نسبت ہو جائے، میرے سچے بندے جو ہیں ان کے ساتھ صاحب نسبت ہو جاؤ، اور نسبت سے مراد کئی مرادیں ہیں، اور آپ ہر سچے انسان کے ساتھ نسبت بنانے میں کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں، وہ بہانہ چاہیے۔ بطور مثال چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کے ولی کے ساتھ نسبت بنانے کے لیے اگر آپ اس کے بیعت کسی بھی اللہ کے ولی کے بیعت نہیں ہیں اور آپ کا دل ان پر جمتا ہے، انہیں کہیں مجھے بیعت کریں، ہو سکتا ہے وہ کریں، ہو سکتا ہے وہ نہ کریں، ضروری نہیں کہ آپ ڈیمانڈ کریں اور اللہ کا سچا بندہ کہے کہ مجھے تو مرید بڑھانے کی ضرورت ہے اور مجھے تو مریدوں کو کثرت سے لوگوں کو مرید کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا کہیں تو دیا جا۔ نہیں، سچے لوگوں کا یہ سٹائل نہیں ہوتا۔ سچے لوگ تو اپنا بوجھ اٹھانے سے ڈر رہے ہوتے ہیں، چاہے جائے کہ آپ کا بوجھ اٹھا لیں۔ لہذا اگر آپ کو وہ مرید کر لیں تو آپ کی ایک وہ نسبت ان سے جڑ گئی جو اس دنیا میں بھی ہمیشہ کام آئے گی، جو آپ کی اولاد کو بھی ہمیشہ کام آئے گی، اور جو آپ کے فوت ہوتے وقت کلمہ آپ کی زبان پر وہ نسبت جاری کر دے گی۔ قبر کے سوالات و جوابات میں آپ کے لیے وہ نسبت آسانی پیدا کر دے گی، اور صبح قیامت وہی اللہ کا سچا بندہ اگر گناہ گار بھی ہیں اور خطا کار بھی ہیں، گناہ چھوٹے ہوئے یا بڑے ہوئے، اللہ کا وہ سچا بندہ اللہ کی جہنم اور اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب اور اللہ کے غضب سے آپ کو چھڑوا کر اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ سچے لوگ کون ہیں یہاں پر میں بتاتا چلوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، 4 طرح کے سچے لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا ان کے ساتھ جڑ جاؤ یا ان کے راستے پر چلنے لگ جاؤ، ان کے ساتھ تمہاری اٹیچمنٹ ہو جائے۔ جب اٹیچمنٹ ہو جائے گی تو پھر وہ 4 کیٹیگریز کے لوگ ہیں، وہ تم لوگوں کو ہمیشہ جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور اگر سمجھو کہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنا ہے، اگر یہ چاہو کہ ہمیں سیدھا راستہ مل جائے، اور اگر چاہو ہمیں حق کی تلاش ہے، وہ تلاش کرتے کرتے کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا، کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ کس کی تلاش کی جائے۔ آج کے زمانے میں، آج کے پرفتن دور میں کون سچا ہے، کون حق پر ہے، کون ٹھیک ہے، کون ٹھیک نہیں ہے، میں کس کے ساتھ نسبت جوڑوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ ساتھ جڑ جاؤ سچوں کے، فَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہ جسٹ رواج نہیں، یہ جسٹ رسم نہیں، یہ صرف دکھلاوا نہیں، یہ صرف عادت نہیں، اور یہ صرف یوں کہہ لیں کہ وہ طریقہ کار نہیں کہ بس ہمارے لوگ چلے آ رہے ہیں صاحب نسبت ہونے کے لیے، تو بس جب ہمارے بڑے صاحب نسبت تھے تو ہم بھی صاحب نسبت ہو جائیں۔ ایسا نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے قرآن میں اللہ کا حکم ہے فَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ لگ جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر، اہدنا الصراط
اللہ تعالیٰ فرمایا مومن دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جو تیرے صاحب انعام ہیں، جو تیرے نوازے ہوئے ہیں، جو تیرے پیارے بندے ہیں، جو تیرے عرفان کو پا چکے ہیں، یہ عرفان پانے کے لیے اس منزل میں جستجو میں لگے ہوئے ہیں، وہ لوگ صراط مستقیم ہیں، وہ لوگ سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر قرآن مقدس میں فرمایا، فرماتا ہے کہ 4 لوگوں کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکر، انعم اللہ علیہم من النبیین، سورہ نساء 5 پارہ، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ نے انعام کیا 4 لوگوں پر، ان میں سے پہلی ہستیاں انبیاء ہیں، ان میں سے دوسری ہستیاں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، دوسرا درجہ صدیقوں کا ہے، صدیقین کا درجہ ہے دوسرا، اللہ کے سچے بندوں کا ہے وہ درجہ، والشہداء تیسرا درجہ شہداء کا ہے، والصالحین اور چوتھا درجہ اولیاء کا ہے۔ تو پتہ چلا درجہ صداقت درجہ ولایت سے کہیں اوپر ہے۔ نبوت کے بعد جو درجہ ہے وہ صدیقیت کا درجہ ہے اور صداقت کا درجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں ہے، یہ قرآن نے بتایا، یہ نص قطعی سے پتہ چلا۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ بات بیان کر دی تو آقا علیہ السلام نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر تم چاہو کہ تم کسی سچے کو ملو تو تم ابو بکر صدیق کے پاس آؤ۔ اور یہ صدیق کا جو لفظ ہے نا، یہ جو عہدہ اور رتبہ ہے، یہ اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معراج کی رات کی صبح عطا فرمایا تھا۔ لہذا سچے لوگوں کے ساتھ جڑنا یہ اللہ کا حکم ہے، سچے لوگوں کی خدمت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، سچے لوگوں کے ساتھ محبت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر کسی کے بیعت ہو جائیں، اگر آپ آلریڈی بیعت ہیں، توجہ کیجیے گا، اگر آپ آلریڈی بیعت ہیں تو پھر آپ ان کے شاگرد ٹھہر جائیں، آپ ان سے سیکھنا شروع کر دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ صداقت کسی بھی انسان میں ہو سکتی ہے۔ سچا ہونے کے لیے آپ کا مولوی صاحب ہونا ضروری نہیں، سچا ہونے کے لیے آپ کا پیر صاحب ہونا ضروری نہیں، سچا ہونے کے لیے آپ کا صوفی صاحب یا حاجی صاحب ہونا ضروری نہیں۔ سچا انسان بس سچا ہوتا ہے۔ اچھا یہ جملہ میں نے ویسے نہیں کہہ دیا، مطلب یہ ہے سوچ میں نکھرا ہوا انسان، اس کی سوچ سچی اور پاکیزہ ہے، اپنی بات کا سچا اور بکھرا ہوا انسان، اپنے کردار کا سچا اور بکھرا ہوا انسان، اور اپنے رزق کا سچا اور بکھرا ہوا انسان سچا ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی شریعت کا پابند ہے اور وہ صوفی صاحب ہیں یا وہ حاجی صاحب ہیں یا وہ اللہ کے ولی ہیں یا وہ عالم دین ہیں، دیکھو ان میں کیا کیا عادات ہیں۔ دین کا علم جانتے ہیں، بالکل، صاحب عمل ہے، بالکل، ان کا رزق کہاں سے آتا ہے، حلال ہے یا حرام، اور اگر حلال ہے تو وہ سچا ہے، بس اس کی بات کرو۔ کیونکہ اللہ نے کہا ہے سورہ توبہ نمبر 119 میں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ اور اگر آپ کسی شخصیت کے کسی پیر صاحب کے بیعت ہیں تو آپ پھر ان سے سیکھنا شروع کرو، ان کے حلقے میں آ جاؤ، ان کی شاگردی میں آ جاؤ اور ان کے ساتھ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنا شروع کرو۔ ہر سچا انسان صرف اپنی ذات میں سچا نہیں ہوتا، ہر سچا انسان اور اس کی جو سچائی کی کرنیں ہیں وہ اپنے ارد گرد والے لوگوں پر بھی پڑ رہی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ اگر وہ بے فیض ہو تو اللہ جڑنے کا حکم ہی کیوں دے؟ فیض یافتہ ہوتے ہیں اور فیض والے ہوتے ہیں سچے لوگ۔ لہذا اس آیت طیبہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یا تو بیعت کر لیں تو سچے ہو جائیں گے، یا پھر ان کی شاگردی میں آ جائیں تو سچوں کی نسبت ہمیں مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل ہو جائے گا۔ یہ ضروری کیوں ہے؟ اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ میں آج کے زمانے کی
چند دلائل آپ کو پیش کروں گا، مگر اس سے پہلے ایک اگلی آیت سن لیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت نمبر 21 ہے، اللہ فرماتا ہے فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، بس اگر مومن ایمان والے سچ بولتے رہیں تو یہ ان کے لیے ہر جگہ اچھا ہے اور کام آنے والی چیز ہے۔ کیا کریں؟ سچ بولتے رہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صداقت کا حکم دیا ہے، سچے پن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آئیے حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سنن جامع ترمذی کی روایت ہے اور یہ حدیث نمبر ہے 2520۔ حضرت یہ اہل بیت اطہار کی طرف سے یہ حدیث آئی ہے۔ اہل بیت ویسے تو ساری حدیثیں ہی بہت پیاری ہیں، پر جب کسی حدیث کا راوی آقا علیہ السلام کی آل کی ہستی ہونا تو پھر اس میں تاثیر اور بڑھ جاتی ہے آل محبت کے لیے۔ تو بیان کرتے ہیں عن ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، ابو محمد حسن بن علی بیان کرتے ہیں، یعنی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی کنیت تھی ابو محمد۔ کیا کنیت تھی؟ ابو محمد۔ تو وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے نانا جان جو ہیں انہوں نے وہ ایک دفعہ ایک ارشاد فرما رہے تھے تو وہ بات میں نے یاد کر لی، وہ بات میں نے حفظ کر لی۔ وہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ دع ما یریبک الی ما یریبک، کہ جو تمہیں شک کی طرف چیز لے جائے اسے چھوڑ دو، مشکوک معاملات میں مت پڑو، جب تک سلسلے کلیئر نہ ہو جائیں، واضح نہ ہو جائیں، تب تک ان سلسلوں کی طرف مت جاؤ۔ بطور مثال آپ یہ چاہتے ہیں کسی کے ساتھ بزنس کر لیں اور معاملات کھل کر سامنے نہیں آ رہے، پتہ نہیں چل رہا یہ کہاں سے کماتا ہے، کہاں سے لگاتا کہ نہیں، بس پیسے والا ہے اور آپ کو معاملے کی حقیقت پتہ نہیں چل رہی، اسے چھوڑ دو، وہ کسی نہ کسی صورت پر آپ کو دھوکہ دے جائے گا۔ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آپ کو لارا لگا رہا ہے، جھانسا دے رہا ہے کہ میں فلاں دوسرے ملک میں لے جاؤں گا آپ کو، اتنے پیسے مجھے دے دو، پہلے چیک کرو اس کے پاس لائسنس ہے، اس کے پاس آفس ہے، اس کا وہاں کی امبیسی کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے، وہاں کے کامیاب اسی فیلڈ کے جو بزنس مین ہیں وہ ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور پھر ان کی طرف سے کام کرتا بھی ہے، یہ صرف عزت اور بلے بلے بنائی ہوئی ہے۔ ایک مثال۔ دوسری مثال یہ ہے کہ آپ یہاں پر کوئی کام کروانا چاہ رہے ہیں اور آپ نے دیکھا 2-4 تصویریں ہیں اس بندے کی، فلاں منسٹر کے ساتھ، فلاں وزیر کے ساتھ، فلاں جسٹس کے ساتھ، فلاں 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 کے ساتھ، تو وہ آپ کو جھانسے میں لا کر وہ کہتا ہے کہ میرا یہ کام کر دو، اور آپ چونکہ اس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ واجبہ میرا کام کر دے گا، وہ کہتا ہے اتنے پیسے دے دو، ڈیمانڈ کرتا ہے، آپ بھرم کی وجہ سے دے دیتے ہیں، شرافت کی وجہ سے یا نا تجربہ کاری کی وجہ سے دے دیتے ہیں، آپ نے غلط کیا، آپ دھوکہ کھا جائیں گے، آپ کے ساتھ فراڈ ہونے والا ہے۔ جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ جس کا نام لے کر وہ آپ سے پیسے لے رہا ہے، جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ اس بندے کے ساتھ پرسنل تعلق ہے اس کا اور وہاں کے لیے میں تعلق ہے اس کا، تب تک کبھی پیسہ کہیں مت دینا، ورنہ ڈوب جائے گا۔ تو بڑے بڑے سیانے یہ ڈوبتے دیکھے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دع ما یریبک الی ما یریبک، جو چیز تمہیں شک میں ڈالے، جو چیز مشکوک ہو، اس کی طرف کبھی مت جاؤ۔ اور ہم پھنستے بھی انہی چیزوں میں، جس کا جہاں جو حساب ہے اندازہ کر لیں اپنی زندگی کا، جہاں بھی آپ نے شک میں رہ کر کام کیا ہوگا، ان اس بات کی حقیقت کا پتہ نہیں ہوگا، مار کھا گئے۔ وہ جاب ہو، وہ آفس ہو، وہ بزنس ہو، وہ پلاٹ ہو، وہ جائیداد ہو، یا وہ کسی کی جاب ہو، یا وہ باہر بھجوانا ہو، وہ بچی کا جناب کالج اسکول یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو، وہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ تعلق ہو، جہاں بھی معاملات مشکوک ہے وہاں آپ دھوکہ کھائیں گے، کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرما دیا ہے
اب میں یہاں ہی کہہ سکتا، اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، میرے پاس مثالیں دینے کا وقت نہیں، مگر نہ میں دنیا داری کی آزمائی ہوئی مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ طَمَانِينَةٌ وَالْكِذْبُ رِيبَةٌ۔ کیوں فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے؟ فرمایا جو صداقت اور سچائی ہوتی ہے نا وہ دل کو مطمئن کر دیتی ہے، سچائی دل کو مطمئن کر دیتی ہے، اور جھوٹ ہمیشہ انسان کو شک میں ڈالے رکھتا ہے۔ وَالْكِذْبُ، اور فرمایا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ، یہ جو شک ہے یہ ایسے نہیں آ جاتا، معاملہ آپ کا کہیں نہ کہیں جھوٹ کے ساتھ منسلک ہے، اس لیے یہاں شک پیدا ہوا ہے، اسے دور ہٹ جاؤ، کبھی دھوکہ نہیں کھاؤ گے۔ ایک بات، حدیث مکمل ہوئی، میں اگلی حدیث کی طرف چلتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان الصدق یہدی الی البر، سچ بولو۔ ہمارے معاشرے میں سچ نہیں بولا جاتا، سچ نہیں بولا جاتا۔ کوئی وکیل ہے تو وہ پرلے درجے کا جھوٹا سٹوری باز ہے، کوئی کالم نگار ہے تو لکھتا وہ کچھ اور ہے اور اندر کا کردار بہت غلیظ ہے، کوئی اینکر ہے تو خوبصورت لہجے میں خوبصورت ماحول بنا کے ٹی وی پر بات کرتا ہے، مگر اس کے اندر کے معاملات انتہائی گندے ہیں۔ کوئی پولیس میں ہے، بہت اچھا آفیسر ہے، بہت اچھے عہدے پر ہے، 100 میں سے 2-4 کو چھوڑ کر، میں 2-4 بھی احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ہاں 2-4 ہوتے ہیں، یہ بھی ہمیں پتا ہے، 2-4 اچھوں کو چھوڑ کر باقی سب کا حال یہ ہے، سب کا حال یہ ہے، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے مقدمے کرتے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں اور لوگوں سے پیسے اگلواتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ حلال ہے یا نہیں، یہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس سے ہمارے بچوں پر کیا ایفیکٹ پڑے گا، ہمارے بچے حلال حرام مکس کھا کر ہمارے ہی کل کو منہ پہ جوتے ماریں گے، ہمارے ہی نافرمان ہو جائیں گے اور خاندان کے جو حدود ہیں انہیں پھلانگ جائیں گے، اسلام کی حدود کو پھلانگ جائیں گے۔ جس اولاد کو حرام کھلا رہے ہو وہی اولاد کل کو آپ کو جوتے مارے گی اور وہی اولاد آپ کو کل کو ذلیل کرے گی۔ لہذا پولیس کا محکمہ دھیان کرے، پولیس والے لوگ دھیان کریں اور خیال کریں کہ ہمیں حلال کی طرف آنا ہے، ہمیں سچ بولنا ہے، ہمیں کسی پر جھوٹا مقدمہ نہیں کرنا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ اپنے متعلقہ تھانے کے متعلقہ علاقے کے 2 تھانے وزٹ کر لیں، صرف 2 تھانے وزٹ کر لیں، آپ ایک نتیجے پر پہنچیں گے۔ وہ نتیجہ میں بتا دیتا ہوں، مجھے پتا ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ اس تھانے کے اندر اگر 10 لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں تو ان 10 میں سے 8 لوگ ان پر جھوٹی FIR ہوگی، ان پر الزام لگایا ہوا ہوگا، اور وہ پڑے ہوئے ہیں حوالات میں، وہ پڑے ہوئے ہیں، ابھی ان پر یوں کہہ لیں کہ گرفتاری بھی نہیں ڈالی، FIR کر چکے، گرفتاری بھی ڈالی، یا تشدد کر رہے ہیں، یا ان سے رشوت مانگ رہے ہیں، یا پیسے مانگ رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کو حوالات سے باہر نکال کر باہر بٹھانے کے بھی پیسے لیتے ہیں پولیس والے۔ آپ اندازہ کریں، جب رات چلتے ہیں موٹر سائیکل والے کو پکڑ لیا، اسے کہا کاغذ دے، سارے ڈاکومنٹس پورے ہیں، اس کے باوجود بھی کہا اچھا ڈاکومنٹس پورے ہیں، یہ غلطی ہے، چلو جی چالان کر دیا۔ موٹر سائیکل تھانے میں ہے، نہ وہ چھڑوا سکتا ہے، نہ وہ معاملہ ٹھیک کر سکتا ہے، گاڑی تھانے میں، دیکھیں تھانے میں جو گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ آپ صدر کی ہی بات کر لیں، کیا یہ سارے لوگ یہ ساری چوری کی گاڑیاں ہیں؟ نہیں۔ کیا یہ ساری اغوا کی گاڑیاں ہیں؟ نہیں۔ ان میں سے 20 سے 30% گاڑیاں یا موٹر سائیکل وہ ہیں جو مشکوک تھی، پر 70% وہ ہیں جو پولیس والوں کے ظلم کرنے کی وجہ سے ان کے مالکوں سے ہتھیا لی گئی۔ وہ ہیں کدھر ہے صداقت، کدھر ہے حکومت، کدھر ہے قانون؟ اور میں آپ کو بتاؤں، میرے اور آپ کے رشتہ داروں میں جو بھی پولیس والا ہے اس سے معاملات طے کرنے سے پہلے، ایون اس کے ساتھ رشتہ داری کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا۔ مجھے پولیس سے نفرت نہیں ہے، میرے خاندان کے بھی ہیں، پر میں آپ کو بتا دوں
یہ مجبور ہو جاتے ہیں حرام خوری پر. جس طرح ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بینک والے کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا کیونکہ ان کی روزی مشکوک ہے، تو کیا پولیس والوں کی حلال ہے؟ اور جس پولیس والے کی حلال ہے میں اسے سلوک پیش کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ بے پناہ محبت کرتا ہوں. جس پولیس والے کی روزی حلال ہے اور وہ اپنے بچوں کو حلال کھلاتا ہے، خدا کی قسم ہے وہ مجھے اس کی ساری حقیقت پتہ چل جائے میں اس کے ہاتھ چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاؤں گا، وہ اللہ کا ولی ہے. یہ بہت بڑی بات میں برسر منبر بول رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں سچ نہ رہا، جھوٹ کا راج ہے، راج. اور پھر ہم روزہ دار مسلمان ہیں، ہم تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور پھر ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور پھر ہم اعتکاف میں بھی بیٹھیں گے، اور پھر ہم سیر و افطاریاں بھی کرتے ہیں، اور پھر ہم زکاتیں بھی دیتے ہیں، پھر ہم حاجی صاحب بھی ہیں. کیا کرے تیرے حج کو اور کیا کرے تیری تہجد کو جب تو حرام خور ہے؟ نہ دعا قبول، نہ نماز قبول، نہ سجدہ قبول، نہ روزہ قبول. جب حلال کا لقمہ ہی حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، تیری عبادت کا اللہ نے کیا کرنا ہے؟ لہذا رمضان یہ بتا رہا ہے سچے ہو جاؤ، رمضان بتا رہا ہے صداقت کو اپناؤ، رمضان بتا رہا ہے اپنی روزی کو حلال کرو، رمضان کہتا ہے کسی پر جھوٹے مقدمے مت بناؤ، رمضان یہ کہتا ہے تیرے قلم سے نکلنے والا ہر لفظ صداقت پر مبنی ہونا چاہیے، رمضان یہ کہتا ہے تیرا اٹھنے والا ہر قدم صداقت اور سچ کی طرف اٹھنا چاہیے. ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ کیا اس نے رمضان کی قدر کی، کیا رمضان نے صرف اس کی نمازوں پر ہی پابندی لگائی ہے یا رمضان نے اس کے کردار کو بھی بدلا ہے. کردار بدلو اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے منظور نظر بن جاؤ، کردار بدلو اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، کردار بدلو اگر یہ چاہتے ہو کہ ہماری اولادیں ہمیں سکھ دیں، کردار بدلو اگر یہ چاہتے ہو کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، اگر اپنی زندگیوں میں سکون چاہتے ہو تو سچائی کی طرف آ جاؤ، جھوٹ سے منہ موڑ لو. اگر یہ چاہتے ہو کہ ناگہانی آفتیں اور بلائیں ہم سے دور رہیں تو سچے ہو جاؤ، حلال کر لو اپنا رزق، مصیبتوں سے دور ہو جاؤ گے. اگر یہ چاہتے ہو جوان بچے ہمیں ذلیل نہ کریں تو ہاں انہیں حلال کھلاؤ، وہ ذلیل نہیں کریں گے. اور خود سچ بولو، سچا کردار بچوں کے سامنے پیش کرو، وہ آپ کو ذلیل نہیں کریں گے، وہ آپ کا بھرم رکھیں گے، وہ آپ کی خدمت کریں گے، وہ آپ کا سہارا بنیں گے. شادی شدہ ہونے کے بعد بھی وہ ماں باپ کو پوچھیں گے، ماں باپ کا درد اپنا درد سمجھیں گے. اور آپ کو ناگہانی آفتوں سے اگر کوئی شے بچاتی ہے تو وہ صداقت بچاتی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جو مسلمان سچا ہے وہ صبح قیامت کامیاب انسان ہوگا، اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اور وہ انسان نہ صرف خود جنت میں جائے گا بلکہ وہ صدیقیت کے درجہ پہ بٹھا دیا جائے گا. اور اس کی زندگی میں جتنے بھی لوگ وہ لوگ ہیں جو کہ گناہگار ہیں، جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے، اللہ اسے کہے گا ان سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے چلے جاؤ. آپ بزنس مین ہیں، آپ کے انڈر لوگ کام کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ ان کے ساتھ بے انصافی تو نہیں کرتے. آپ کسی بھی شعبے میں بڑی سیٹ پر ہیں، بے شک ایک بندہ بھی آپ کے انڈر ہے یا 2 لوگ آپ کے زیر اطاعت ہیں، آپ دیکھیں کہ کیا آپ ان کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے، کیا ان کی تنخواہ لیٹ تو نہیں کر رہے، کیا ان کے دکھ کو دکھ سمجھتے ہوئے آپ ان کے ساتھ جو ہے نا ان کے دکھ میں شریک ہو رہے ہیں، یا پھر اس دکھ کو کیش کرواتے ہوئے ان کا حق مار رہے ہیں. اور آج ہم اپنے بچوں کا تو سوچتے ہیں کہ بچوں کو روزی کھلانی ہے، بچوں کو نئے کپڑے لے کر دینے ہیں، گھر میں اچھی افطاری پکنی چاہیے، گاڑی اچھی ہونی چاہیے، لباس اچھا ہونا چاہیے، موبائل اچھا ہونا چاہیے. اگرچہ وہ کسی کا حق مار کے آ جائے، اگرچہ وہ کسی کو بلیک میل کر کے آ جائے، اگرچہ وہ کسی سے رشوت لے کر آ جائے، اگرچہ وہ کسی کے ساتھ ظلم کر کے وہ پیسہ آئے، بس پیسہ آئے، یہ جذبہ آپ کو ذلیل کر کے رکھ دے گا. یہ سوچ آپ کی اولاد کو تباہ کر کے رکھ دے گی. میں کس لیے کماتا ہوں، آپ کس لیے کماتے ہیں؟ گھر میں سکون ہو، اولاد کی اچھی تربیت ہو، اولاد سکون سے رہے اور اگلی نسل اچھی عزت اور کرم والی چلے. آخری جملہ کر کے اجازت چاہتا ہوں، آپ اپنی زندگی میں نظر دوڑائیں، آج نظر دوڑائیں اپنی زندگی میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے احباب میں، اپنے تعلق والوں میں. جس بندے نے اپنی اولاد کو رزق حلال کھلایا ہے،
اور صداقت اور سچائی پر اس کا کردار مبنی رہا ہے، آپ اس کی نسل کو آگے صحیح چلتا ہوا دیکھیں، آپ غور کر لیں۔ اور جس نے بھی اپنی اولاد کو حلال کی بجائے حرام کھلایا ہے یا حلال اور حرام مکس کھلایا ہے، اس کی نسل ہی آپ کو تباہی کے دہانے میں نظر آئی، چاہے وہ جھگڑے ہوں، چاہے وہ ان کے رشتے ٹوٹ رہے ہوں، چاہے وہ شدید یوں کہہ لیں کہ دکھ دینے والی بیماریوں میں مبتلا ہوں، چاہے ان کا انجام برا ہو، بس وہ لوگ آپ کو تنگ، دکھ میں، پریشانی میں، ٹینشن میں اور ہر وقت بے قراری میں نظر آتے ہیں۔ بھلا کیوں؟ انہوں نے کہیں نہ کہیں ظلم کیا ہے۔ کسی پر جب آپ ظلم کرتے ہیں تو پھر آپ پر کیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا، نہ اللہ کی طرف سے نہ مخلوق کی طرف سے۔ لہذا رحم والے بن جائیے تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کے سیر و افطار اور تراویحاں اور نمازیں اور تلاوتیں اور عیادتیں اور سیر و افطار کروانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کو عزتیں دے اور اپنی شان کے مطابق اجر دے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔